رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم محرم 7ویں ہجری کو مختلف بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط روانہ کیے۔ ایک مسلمان کو اس بات کو زندہ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ بھولے ہوئے کو سیدھا راہ دکھا دینا، بے نمازوں کو نماز کی دعوت دینا آج ایک ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو خطوط روانہ کیے، آج ایک مسلمان اپنے ماحول کے اندر خوبصورت پیغامات کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ محرم 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ ایک مسلمان کو اس خوبصورت مہینے میں خوبصورت پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر محرم الحرام میں شادی باعث عیب ہوتی یا اس میں کوئی نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح محرم الحرام میں نہ کرتے۔ تو ایک مسلمان کو اس جاہلیت کے پہلو کو ختم کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پسند کیا ہے تو جس شخص کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے اس کو چاہیے کہ نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائے۔ اللہ رب العزت اس نکاح میں برکت بھی فرمائیں گے۔ وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جس میں اناطولیہ میں ترکمان سردار عثمان خان کی تخت نشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی۔ آج مسلمانوں کو بھی اس بارے میں اس مہینے میں غور کرنا چاہیے، کس طرح دوبارہ سے خلافت آ سکتی ہے، کس طرح اسلامک بلاک بنایا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ محرم کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی۔ یہ پیغام ہے کہ آج مسلمان نئے شہر آباد کرے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ لوگ جن کے گھر نہیں ان کے لیے گھر تعمیر کرے۔ یہ وہی محرم کا مہینہ ہے جس میں شرف الدولہ بوئی کے دور میں بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ تعمیر ہوئی۔ یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کی سیفٹی کے لیے ان کی حفاظت کے پروگرام بنائے جائیں، کس طرح مسلمانوں سے ظلم و زیادتی دور کی جا سکتی ہے۔ وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جب سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے اسے مصر کا دارالحکومت قرار دیا۔ آج یہ پیغام ہے کہ ہم سب بھی سکل تو ہے، برین تو ہے مسلمانوں کے پاس، اس کو استعمال کریں مسلمانوں کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور یاد کریں وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عمال روانہ کیے تھے۔ اس مہینے میں جوڈیشری عدالت جس کو مضبوط ہونا چاہیے اور عدل و انصاف اللہ کی نعمت ہے جس قوم کو نصیب ہو جائے، اور جوڈیشری اور عدالت کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے مسلمانوں کے لیے رخا، خیرخواہی، آسانی کو عام کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط بنائیں، شرعی بیت المال کو اثر نو ترتیب دیں تاکہ لوگوں کی بر وقت ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں لاہور کے اندر دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ آج وہ وقت ہے کہ دوبارہ سے ملک پاکستان کو یہ شرف ملے، مسلم امہ کے قائدین کو بلایا جائے اور مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب خلیفہ ثانی اسی محرم کے مہینے میں یکم محرم 24 ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام نے ان کی شہادت پہ کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی بین نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہی نہیں تھا۔ صبر کرنا یہی سکھایا اور فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں سرتاج رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ دو صحابی ہیں جس کے بارے میں سرتاج رسول نے فرمایا یہ میرے دونوں پھول ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پیار کرتا ہے یہ اس کی ایمان کی دلیل ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے یہ اس کی منافقت کی دلیل ہے۔ ہمارا ایمان ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں اور اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، فرمایا یہ جنت کی شہزادی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول نے کیے، جو صحابہ کرام نے کیے، جو تابعین اور تبع الاتباع نے کیے، جو سلف صالحین نے کیے۔